بسم الله الرحمن الرحيم. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وعن رجل يرفع الحديث إلى عثمان رضي الله عنه فقال له حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قطات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة سيء الملك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ديوث. آج کے درس حدیث کا عنوان ہے کہ 12 شخص ایسے ہیں جو جنت میں جلدی داخل ہونے سے محروم ہو جائیں گے۔ ان 12 شخصوں میں سے پہلا شخص چغل خور ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يدخل الجنت قطات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ چغلی یہ بہت برا عمل ہے۔ اس چغلی سے حسد کی اور بغض کی اور جھگڑے کی آگ بھڑکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابو لہب کے بیوی کی یہ برائی بیان فرمائی: حمالۃ الحطب، کہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے آگ جلاتی تھی، مطلب یہ کہ جھگڑے کی آگ جلاتی تھی۔ بعض علماء نے یہ تفسیر کیا۔ تو مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑے کی فضا پیدا کرنا یہ اللہ کے یہاں بہت بری چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا: ان من شر الناس، کہ لوگوں میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو 2 منہ رکھتے ہیں، ایک کے ساتھ ایک طرح پیش آتے ہیں، دوسرے کے ساتھ دوسری طرح پیش آتے ہیں۔ ایک کے سامنے جا کر کے ایک کی برائی بیان کرتے ہیں اور دوسرے کے سامنے جا کر کے دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لسانان من نار۔ اس طرح کے لوگوں کی جہنم کے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ ان کی زبان جو 2 زبانیں رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک طرح اور دوسرے کے ساتھ دوسری طرح، تو ان کی آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ حدیث میں واقعہ ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر 2 قبروں پر گزر ہوا، تو ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 میں سے ایک کو تو عذاب اس لیے ہو رہا ہے لا یستتر من بولہ، کہ یہ اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پیشاب کی چھینٹیں یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ، اس لیے کہ عام عذاب قبر ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، بیٹھ کر پیشاب تو عورتیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو یہ معلوم نہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ اگر ان کے جسم کے کسی عضوے پر یا جس جگہ پر پیشاب کی چھینٹیں لگیں تو اس جگہ کوئی کھال کو ہی کاٹ دے۔ سنیں ابھی تو اس سے بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے میں تو یہ اندیشہ ہے کہ چھینٹیں لگیں، اور یہ بہت بڑی بری بات ہے، اس کی وجہ سے عذاب قبر عام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ، کیونکہ عام عذاب قبر اسی سے ہوتا ہے۔ تو ان دو قبروں والوں میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوا، اور دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمشی بالنمیمتی، کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے تک، دوسرے کی بات تیسرے تک۔ اس چغل خوری کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے اس چغلی سے بچنا چاہیے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو ایذاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں رہتے، ہر آئے دن اپنے پڑوسیوں کو ایذاتا ہے، طرح طرح سے ان کو شر پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پڑوسی کو ایذانا یہ بہت بری بات ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو مت ایذائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا ان جبرائیل یوصینی بالجار، کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق ہمیشہ تاکید کرتے رہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا گمان ہو گیا کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث بھی بنا دیں گے، اتنا حق ہے پڑوسی کا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ جب تو سالن بنائے اکثر مرقتہا، تو فرمایا سالن کا شوربہ زیادہ کرنا تاکہ آپ کے پڑوسی کو مل سکے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول میں کس قسم کے پڑوسی سے زیادہ حسن سلوک کروں، کس پڑوسی کو دینے لینے میں مقدم کروں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادناہما بابن، دو پڑوسیوں میں سے جس کا دروازہ آپ کو زیادہ قریب ہے اس کا آپ پر زیادہ حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن ہو نہیں سکتا کہ وہ رات اس حال میں گزارے وجارہ جاع، کہ اس کا پڑوسی رات بھوکے گزارے۔ جس کا پڑوسی بھوکا رات گزارتا ہے فرمایا ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن کا خیال رکھتا ہے، مسلمان کا خیال رکھتا ہے، خود تو سیراب ہو اور پڑوسی کا خیال نہ ہو،
یہ ایمان نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں واقعہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو نمازیں بہت پڑھتی ہے، فرضی نماز کے علاوہ بہت ساری نفلی نمازیں پڑھتی ہے اور روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسن کو ایذاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے جو نماز تو صرف فرائض ادا کرتی ہے، کثرت سے نوافل نہیں پڑھ سکتی، تہجد نہیں پڑھ سکتی، لیکن وہ اپنی پڑوسن کو نہیں ایذاتی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو نفلی عبادت سے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا افضل ہے۔ ایک شخص خوب تہجد گزار ہو، خوب نمازی ہو، لیکن پڑوسیوں کے لیے موذی ہو، پڑوسیوں کو نقصان دینے والا ہو، یاد رکھنا اس کے نوافل اس کو فائدہ نہیں دیں گے پھر۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں۔ سنن ابی داؤد میں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے اپنے پڑوسی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ دوبارہ شکایت لے کر آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کرو۔ جب تیسری دفعہ شکایت لے کر آیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا سامان گھر سے نکال کر کے اور گلی میں رکھو، جو تجھ سے پوچھے تو تو بول کہ میں اس پڑوسی کی وجہ سے محلہ چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے اپنا سامان نکال کر کے گلی میں رکھا، جو شخص اس سے پوچھتا کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا کہ اس پڑوسی کے ایذا کی وجہ سے محلہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ لوگ اس کو بد دعا دیتے، اس پر پھٹکار بھیجتے، لعنت بھیجتے۔ تو اس نے آ کر کے اسے معافی طلب کی، خدا را اب بہت ہو گیا میرے ساتھ، اب میں دوبارہ آپ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کروں گا، تو وہیں پر رہ گیا۔ لیکن یہ بھی آگے سے کوئی حیادار تھا جو لوگوں کی باتیں برداشت نہیں کر سکا۔ ہمارے زمانے میں تو ایسے بے حیا لوگ ہیں کہ 1000 مرتبہ محلے والا اس کے ایذا کی وجہ سے جائے یہ تو خوش ہوگا، یہاں چلا جائے تو اچھا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ پڑوسی کو ایذانے والا آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسرا شخص فرمائے وہ بد اخلاق ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت سیء الملکۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برے اخلاق والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، لوگوں تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق خوبصورت ہیں، جن کی عادات اچھی ہیں، جن کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے لوگ ان کے قریب آتے ہیں۔ ان من شر الناس من طرقہ الناس اتقاء فحشی، اللہ کے رسول نے فرمایا برے سے برے لوگ وہ ہیں جن کے بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ان سے بات کرنا چھوڑ دیں، لوگ ان سے تعلقات رکھنا چھوڑ دیں، لوگ ان کے ساتھ ملنا گوارا نہ کریں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ برے سے برے لوگ ہیں۔ ہر اچھے آدمی کے ساتھ، با اخلاق آدمی کے ساتھ ہر کوئی ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعْقِرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا۔ صحیح مسلم وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، فرمایا یہ کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خندیدہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ایک قسم کی نیکی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کر کے، خندیدہ پیشانی کے ساتھ مل کر کے اس کو راحت پہنچائیں۔ تو موذی اللہ کو پسند نہیں ہے، راحت پہنچانے والا اللہ کو پسند ہے۔ بدخلقی اللہ کو پسند نہیں ہے، حسن اخلاق اللہ کو پسند ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا کیا کہنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، فما قال لی اف قط، کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس فلاں کام کے لیے چلے جاؤ، تو میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاڈلا پن دکھائی، چانجلا پن دکھائی، واللہ لا عذاب، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا جا جا۔ فرماتے ہیں کہ میں کام کے لیے نکلا، راستے میں بچے کھیل کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا کیونکہ میں بھی بچہ تھا۔ کافی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آیا اور میری گدی سے پکڑا۔ فرماتے ہیں میں نے جو مڑ کر کے دیکھا تو میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وَهُوَ يَضْحَكُ، اور اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے۔ اگر اس جگہ ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہمارا کوئی شاگرد ہمارے ساتھ اس طرح کرتا، ہمارا کوئی بیٹا ہمارے ساتھ اس طرح کرتا، ہمارا کوئی نوکر ہمارے ساتھ اس طرح کرتا، تو جانبداری سے بتاؤ کتنا غصہ ہوتا ہے۔ آپ کسی کو بھیج جاؤ ماچس لے کر آؤ، اور وہ 1 گھنٹے کے بعد آئے تو آپ کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں، یہ حسن اخلاق۔ تو فرمایا بد اخلاق شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چوتھا شخص جنت سے محروم ہونے والا وہ ہے متکبر، تکبر کرنے والا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فرمایا تکبر نے تو عزازیل کو رسوا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے لعنت میں گرفتار کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الکبر ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ پاک فرماتے تکبر یہ میری چادر ہے، عظمت یہ میری چادر ہے، جو میری چادروں میں مداخلت کرے گا قذفتہ فی النار، اس کو میں آگ میں پھینکوں گا۔ تکبر اللہ کے لائق ہے، مخلوق کے لیے تکبر جائز نہیں۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور خلق خدا کو حقیر سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ متکبر قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ ان کی صورت تو مرد والی ہوگی، صورت تو انسان والی ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا چونٹیوں کے جتنے ہوں گے۔ ابھی آپ کو جو چھوٹے قد کا آدمی نظر آتا ہے کتنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن جو چونٹی کے جتنا قد رکھتا ہو، شکل انسانی ہو اور قد کتنا ہو چونٹی کے جتنا، اندازہ لگائے یہ آدمی کتنا برا لگے گا۔ اللہ پاک اس کو دکھائے گا کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، اب تیری حیثیت یہی ہے، تجھے میں نے چھوٹا بنا دیا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں یہ اصول ہے، جو بڑا بنتا ہے اللہ اس کو چھوٹا بنا دیتا ہے، جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کو بڑا بناتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو تواضع میں بلندی ہے، عزت ہے، تکبر میں تو رسوائی ہے۔ تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میدان معاشر میں رب ذوالجلال کی طرف سے ارشاد ہوگا این المتکبرون،
اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے کہاں ہیں؟ آج وہ جواب دیں۔ تو اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے اور خلق خدا کو حقیر سمجھنے والے اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے سر اٹھائیں گے؟ تو فرمایا چوتھا شخص جنت سے محروم ہونے والا وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور مخلوق خدا کو حقیر سمجھتا ہے۔ پانچواں شخص وہ دیوس اور بے غیرت ہے۔ مسند ابی داؤد 43 میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، بے غیرت قسم کا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث کی کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس اور بے غیرت کون ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے اہل و عیال میں گندگی کو برداشت کرتا ہے، تو یہ بے غیرت اور دیوس ہے۔ دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کی بیوی بد چلن ہے، دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کی بیٹیاں بد چلن ہیں، کچھ بھی نہیں کہتا۔ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بیوی کو کچھ کہوں گا، اس کا راستہ روکوں گا تو میرے بھی راستے روکے گی، بیٹیوں کو اگر منع کروں گا تو مجھے بھی کہیں گی تو کون سا اچھا ہے۔ حدیث کی کتاب المعجم الکبیر میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عفو تعف نساؤکم، لوگوں تم لوگ پاک دامن بن جاؤ تاکہ تمہارے گھر والے پاک دامن بنیں۔ اگر تم لوگ پاک دامن بنو گے تو تمہارے گھر والے بھی پاک دامن بنیں گے، لیکن اگر تم لوگ خود ہی بدکار رہو گے، بدکار بنو گے، تو پھر ظاہر ہے گھر کے اندر بھی بدکاری ہوگی۔ جب بیوی دیکھے گی میرا شوہر خراب ہے، اولاد دیکھے گی ہمارا باپ خراب ہے، تو پھر اولاد اس باپ سے نہیں ڈرے گی، یہ بیوی اپنے شوہر سے نہیں ڈرے گی۔ اور جو شخص اپنے گھر کے اندر یہ سب کچھ برداشت کرے، اللہ کے رسول نے ایسے شخص کو دیوس قرار دیا ہے۔ وہ شخص جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کی بیٹیاں گندی فلمیں دیکھ رہی ہیں اور گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں، پھر بھی یہ خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا، سمجھو کہ یہ دیوس اور بے غیرت ہے۔ جو خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر کے فلم دیکھتا ہے، بے حیائی برائی دیکھتا ہے، تو خود بھی بے غیرت بنتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بے حیا اور بے شرم بناتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طرح کا دیوس اور بے غیرت آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور چھٹا شخص ہے رشتہ داری کو توڑنے والا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داری توڑنے والا شخص اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، کہ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا جو رشتہ داری کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے عمر میں بھی وسعت ہو، جو چاہتا ہے میرا رزق بھی بڑھ جائے اور چاہتا ہے کہ میری عمر بھی بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کی دعاؤں سے اس کا رزق بھی بڑھے گا
اور رشتہ داروں کے دعاؤں سے اس کی عمر بھی بڑھے گی۔ تو حکم یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، یہاں تک کہ صدقے اور خیرات میں بھی اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ جب آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہو تو اپنے رشتہ داروں کا ضرور خیال رکھیں کہ کیا میرے رشتہ دار زیادہ ضرورت مند تو نہیں ہیں۔ ایسے نہ ہو کہ آپ کا صدقہ کراچی سے سرحد تک جا پہنچتا ہو، لیکن افسوس کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا بھائی بیٹھا ہو اور وہ غریب ہو اور وہ پریشان ہو۔ آپ کے بھائیوں کا آپ پر حق ہے، آپ کے چچاؤں کا آپ پر حق ہے، آپ کے ماموں کا، آپ کے خالاؤں کا، آپ کے پھوپھیوں کا آپ پر حق ہے۔ جب صدقہ خیرات کرنا ہو تو پہلے ان پر خیرات کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے ڈبل ثواب ملتا ہے، ایک تو صدقے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنا باغ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان پر صدقہ کر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت میمونہ نے جب ایک باندی آزاد کر دی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول میں نے باندی آزاد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے باندی آزاد کر دی، آپ کو ثواب ملے گا۔ لو اعطیت اخوالک لکان اعظم لاجرک، اگر تو یہ باندی اپنے ماموں کو دیتی تو اس میں تجھے زیادہ ثواب ملتا۔ تو 12 افراد میں سے میں نے آپ کے سامنے 6 افراد کو بیان کر دیا۔ انشاءاللہ آنے والے اگلے اتوار کی نشست میں بقیہ 6 افراد جو جنت سے محروم ہونے والے ہیں ان کا بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔